آج کی اس لیکچر میں کور کروں گا بگ بینگ تھیوری کو، اور بگ بینگ تھیوری کے جو مین ایویڈنسز ہے ان کو بھی اس لیکچر میں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور کور کروں گا۔ تو بنیادی طور پہ جو نظریات تھے پہلے انسانوں کے اس یونیورس کے بارے میں، تو پہلے جو لوگ تھے بگننگ میں وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ یونیورس جو ہے، ہمارا جو یونیورس ہے اس کا کریشن ہوا ہے، یعنی وہ لوگ کریشن کو ڈینائی کرتے تھے، بلکہ وہ تمام لوگ وہ مٹیریلزم پہ بلیو رکھتے تھے، مٹیریلزم پہ بلیو رکھتی تھی، اور جو کریشنزم ہے یعنی جو کریشن ہے کہ یونیورس جو ہے یہ تخلیق ہوا ہے، یہ پیدا ہوا ہے، اس کی کریشن ہوئی ہے، اس آئیڈیا کو مکمل طور پہ وہ لوگ ڈینائی کرتے تھے۔ اور یہ جو مٹیریلزم تھا، اس کے جو آئیڈیاز تھی، یہ بیسیکلی جو اینشین گریک تھی ان لوگوں نے کیا کیے، فارمولیٹ کیے تھی، ان لوگوں نے اس کو وضع کیے تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ ایکچولی یہ جو یونیورس ہے یہ ایگزسٹ کرتا ہے فرام دا انفینٹ ٹائم سے، یعنی یہ جو میٹر ہے، یونیورس جو ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، اس کا کریشن نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ انفینٹ ٹائم سے ایگزسٹ کرتا ہے اور انفینٹ ٹائم تک یہ ایگزسٹ کرے گا۔ اس آئیڈیا کو، اس نظریے کو ہم مٹیریلزم کہتے ہیں۔ دو بنیادی بات تھی، ایزرشنز تھی آپ مٹیریلزم اباؤٹ دا یونیورس۔ پہلا ایزرشن یہ تھا کہ یہ یونیورس جو ہے یہ انفینٹ ٹائم سے ایگزسٹ کرتا ہے، تو لہٰذا اس کا کوئی بھی بگننگ نہیں ہے، یعنی یہ کریٹ نہیں ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جس یونیورس میں ہم رہتے ہیں اس میں جتنی چیزیں موجود ہے یہ بائی چانس وجود میں آئی ہے، یعنی یہ کسی کریٹر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ خود بخود بائی چانس کیا ہے، یہ اس یونیورس میں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ پھر یہ جو مٹیریلزم آئیڈیالوجی تھی، اس کو ایک مشہور فلسفی ایمینول کانٹ نے بہت زیادہ ڈیفینڈ کیا، اور پہلے جو لوگ تھے وہ اس آئیڈیا کو مانتے تھے ٹل دا بگ بینگ۔ جب بگ بینگ ہوا، ایک مشہور سائنٹسٹ جارج لیمیترے نے یہ پاؤنڈ کیا، ایک کیلکولیشن کی، اور اس نے یہ پایا کہ جس یونیورس میں آج ہم رہ رہے ہیں، یہ یونیورس جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے، یہ ایک پوائنٹ سے کریٹ ہوا ہے، اور یہ جو ہے یہ انفینٹ ٹائم سے ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ جو مٹیریلزم کی آئیڈیالوجی تھی یہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی، لیکن یہ جو بگ بینگ تھیوری تھی یہ پاپولرائز اس وقت اتنی نہیں تھی جب تک کہ ایڈوین ہبل نہیں آیا۔ جب ہبل آیا اور ہبل نے اپنا ٹیلیسکوپ ڈسکور کیا، اس کو انوینٹ کیا، تو اس کے ذریعے پھر یہ جو آئیڈیا تھا، بگ بینگ جو نظریہ تھا، یہ ماڈرن نظریوں میں سب سے مشہور اور پاپولر نظریہ ہے اباؤٹ دی اوریجن آف یونیورس۔ تو اس کے بعد یہ جو نظریہ تھی اس نے بہت زیادہ پاپولیرٹی اور جو شہرت جو ہے اس نے حاصل کی۔ اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ جو بگ بینگ نظریہ ہے، یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے، ایکچولی یہ کیا کہتی ہے اباؤٹ دا یونیورس، کہ یونیورس کا آغاز ہوا ہے یا نہیں۔ بگ بینگ کا جو نظریہ ہے، یہ جو ماڈرن نظریہ ہے اس میں سب سے ایکسیپٹیبل نظریوں میں سے ایک نظریہ ہے، اور یہ ہمیں پیش کرتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے کہ اس یونیورس کا اوریجن کہاں سے ہوا اور کیسے یونیورس جو ہے نا وہ وجود میں آیا ہے۔ بیسیکلی یہ نظریہ یہ مانتی ہے کہ بگننگ میں کیا تھا، ایک سنگولر باڈی تھی، ایک سنگولر ایک ٹائنی بال تھا، جس کو سنگولیرٹی کہا جاتا ہے، کہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا اور اس کو انہوں نے نام دیا ہے سنگولیرٹی۔ اور یہ جو سنگولیرٹی ہے، اس چیز کا جو ٹیمپریچر تھا وہ انفینٹ تھا، اور اس کے جو ڈینسٹی تھی وہ بھی انفینٹ تھی۔ پھر اسی ٹائنی بال میں جس کے ڈینسٹی انفینٹ ہے، جس کا ٹیمپریچر بھی انفینٹ ہے، اس میں دھماکہ ہوا، یعنی آج سے تقریباً 13.8 بلین ایئر ایگو، اتنے سال پہلے اسی باڈی میں کیا ہوا، دھماکہ ہو جاتا ہے،
اور دھماکے کے بعد کیا ہے، یہ جو یونیورس ہم دیکھتے ہیں یہ وجود میں آ جاتا ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ کیا ہے، وہ وجود میں اس کے بعد، یعنی جب یہ ایکسپلوژن ہوتا ہے، اس ایکسپلوژن کے بعد میٹر، انرجی اور ٹائم، یہ تینوں چیزیں، تینوں ڈائمینشن جو یونیورس کی ہے وہ وجود میں آ جاتے ہیں۔ لیکن جو یہ دھماکہ ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ یہ جو یونیورس ہے فرام دا انیشیل جو سنگولیرٹی ہے، اس سے آہستہ آہستہ کیا ہو جاتا ہے، وہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو ہی کوئی چیز ایکسپینڈ ہو جاتا ہے اس کا ٹیمپریچر آہستہ آہستہ ڈیکریز ہو جاتا ہے۔ تو جو ہی یونیورس آہستہ آہستہ وہ ایکسپینڈ ہوتا چلا گیا، اس کا ٹیمپریچر تو انیشیلی بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ ٹیمپریچر تھا اس وقت پہلی بگننگ میں، لیکن آہستہ آہستہ جب یونیورس جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا چلا گیا، اس کا ٹیمپریچر بھی آہستہ آہستہ ڈیکریز ہوتا چلا گیا، اور ڈیکریز ہو کر جب ایک خاص پوائنٹ پہ آ گیا، اس وقت جو الیکٹران تھے، جو پروٹان تھی، وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہونے لگے، اور جو میٹر ہم دیکھ رہے ہیں، جو کائنات ہم دیکھ رہے ہیں، گلیکسیز، سٹارز، یہ آہستہ آہستہ جو ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ بننے لگی، اور یہ اس کا کریشن ہو گیا۔ تو یہ تھے مین پوائنٹ ہے کس کی، بگ بینگ تھیوری کی۔ اب کیسے پتا چلا اس کو کہ یہ جو ہے نا بگ بینگ جو ہے ہوا ہے، کوئی دھماکہ ہوا ہے، اور جس کی نتیجے میں ہمارا جو موجودہ یونیورس ہے اس کا کریشن ہوا ہے؟ تو اس کی جو مین ایویڈنس ہے، جب ایڈون ہابل نے اپنا ٹیلیسکوپ ڈسکور کیا، اس کے بعد اس کی پاپولرٹی بڑھ گئی اس نظریے کی۔ اس کے جو ایویڈنس ہے اس کو ہم ون بائی ون ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میں کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشنز ہے، the abundance of light element in the universe and the large scale structure of galaxies، اور بھی بہت سارے ایویڈنسز اس کے سپورٹ میں ہیں۔ تو ان تمام ایویڈنس کو بھی ہم ون بائی ون جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔